نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين۔ پارہ 29 سورہ معارج رکوع 2 آیت نمبر 36 تا 44۔ فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مذکورہ آیتوں میں کفار، منکرین، مشرکین کی حالت عجیبہ کا بیان ہے کہ ان بدبختوں کو کیا ہوا ہے کہ توحید، رسالت، قرآن کریم، بعث بعد الموت، اخلاق فاضلہ کی تصدیق کرتے، ایمان لاتے اور احکام الہیہ کی تعمیل پر اتفاق کرتے، لیکن ان کفار، فجار، مشرکین، منکرین دائیں بائیں سے جماعتیں بن کر دوڑتے آ رہے ہیں کہ ان مضامین حقہ کی تکذیب کرے اور احکامات کی استہزاء کرے۔ جیسا کہ کفار نے جب نبوت کی خبر سنی تو اسی غرض سے آتے تھے کہ اسلام کو باطل سمجھے، اپنے آپ کو حق پر ثابت کرے اور اپنے آپ کو حق پر ثابت ہونے کے اساس پر اپنے آپ کو مستحق جنت بھی سمجھتے تھے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي أَنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى۔ اگلی آیت میں فرمایا اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان منکرین، مشرکین، کافرین میں کوئی شخص یا ہر شخص یہ خوف، طمع اور لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت کی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، کلمہ رضعہ ہے، ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ موجبات جہنم کے ہوتے ہوئے جنت کیسے ملے گی؟ یہ منکرین، مشرکین توحید، رسالت اور بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، توحید باری تعالیٰ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور بعث بعد الموت کو جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور بے وقوفانہ انداز میں محال اور ناممکن سمجھتے ہیں۔ کلمہ رضا کے بعد یعنی لفظ کلا کے بعد ان مشرکین، منکرین، کافرین کا استبعاد محض اور بے وقوفانہ انداز کا بیان ہے۔ انداز کے بعد یا انداز کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا خلقناہم مما یعلمون، ہم نے جو ان کو پیدا کیا ہے، کیا ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان مشرکین، منکرین کو معلوم ہے کہ نطفہ سے انسان بنایا گیا ہے، نطفہ سے انسان بننا جس میں کبھی بھی حیات نہیں ہوتی، انسان بننے تک جتنا بعد ہے، دوری ہے، اتنا اعضائے میت سے دوسری بار آدمی بننے تک نہیں ہے، کیونکہ ان اعضائے میت تو ایک بار ان کو حیات نصیب ہو چکی ہے، ایک بار حیات پہلے آ چکی ہے، اب اس کو محال سمجھنا یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ آیت نمبر 40 میں دوسرے طریقے سے دفع استبعاد و اقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھایا کہ مشرقوں اور مغربوں کے مالک اللہ کی ذات ہے۔ سورہ صفات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رب المشارق والمغارب وہ قسم اٹھایا، اور جواب قسم یہ ہے کہ انا لقادرون، ہم اس پر قادر ہے، دنیا ہی میں ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لائیں گے، بہتر لوگ پیدا کریں گے، وما نحن بمبعوثین، اور ہم اسے عاجز نہیں ہے۔ یعنی جب نئی مخلوق، اور وہ بھی ایسی مخلوق جس میں صفات کمال زیادہ ہو، جس میں زیادہ اشیاء پیدا کرنا پڑے، یقیناً ہمارے لیے آسان ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ پاک قادر مطلق ذات ہے، تو جب اللہ قادر مطلق ذات ہے تو پھر دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟
ظاہر ہے کہ پہلا استدلال خود ان منکرین کے حالت کے اعتبار سے ہے، دوسرا استدلال ان کے امثال و نظائر اور امکان مخلوقیت کے اعتبار سے ہے۔ اور جب باوجود دلائل کے، وضاحت کے، یہ لوگ انکار سے باز نہیں آتے تو ان کو اسی شغل اور تفریح میں رہنے دیجیے، یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن کا سابقہ واقع ہو، ان کا سامنا ہو اس دن سے جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، جس دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسا کہ کسی پرستش گاہ کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کے آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے نیچے کو جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چاہیے ہوگی، اور یہ ہے وہ دن جس دن کا یہ لوگ انکار کرتے تھے، اللہ کا وعدہ تھا اس دن کا، اور وہ دن واقع ہو جائے گا۔ فرمایا فَمَا لِلَّذِينَ، پس کیا ہو گیا، الذین کفروا، ان کافروں کو، قبل کا کہ آپ کی طرف، مہطعین مسرعین، دوڑتے آ رہے ہیں، عن الیمین دائیں سے، وعن الشمائل بائیں سے، عظیم تولیہ بنا کر، ایتمع کیا تما رکھتا ہے، کل امرئ منہم ہر ایک آدمی ان میں سے، ان یدخل کہ وہ داخل کیا جائے گا جنت نعیم نعمت کے باغوں میں، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو، مما یعملون اس چیز سے جس کو بھی یہ بھی جانتے ہیں، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اس میں قسم کھاتا ہو رب کے مشرقوں اور مغربوں کے، انا لقادرون بے شک ہم ضرور قادر ہے، علی ان نبدل خیرا منہم اس بات پر کہ ہم بدل دے مخلوق بہتر ان سے، وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہے ہم عاجز، فذرہم اترکوہم پس چھوڑ دیجئے انہیں، یخوضوا مشغول رہے، ویلعبوا اور کھیل کود کرے، حتی یلاقوا یہاں تک کہ وہ دیکھ لے، یومہم الذی وہ دن الذی یوعدون جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یوم یخرجون جس دن وہ نکل پڑیں گے، من الاجداث من القبور قبروں سے، سراعا دوڑتے ہوئے، کأنہم گویا کہ وہ الی نصب کسی نشان کی طرف، یوفزون دوڑتے چلے جا رہے ہیں، خاشعۃ ابصارہم جھکے ہوں گے اس کے آنکھیں، ترہقہم ذلہ چائے ہوئے ہوں گے ان پر ذلت، ذالک الیوم الذی یہی وہ دن ہے جس کا، الذی کانوا یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔